اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج جو ہمارا کلاس ہے وہ ہے 8ویں جماعت کے لیے، سبجیکٹ ہمارا اردو۔ ڈیٹ ہے آج 4 جون 2020۔ تو آج ہم جس عنوان پر کلاس دینے جا رہے ہیں وہ ایک ایسی چیز ہے جو آج اس سماج میں زیادہ ہو رہی ہے، وہ ہے سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں۔ یہ والا سگریٹ نوشی ایک بری عادت ہے۔ یہ کسی بھی طرح صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ یہ کئی مضر اثرات کا حامل ہے۔ سگریٹ نوشی جو ہے اس کے نقصان اتنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بری عادت بھی ہے۔ یہ صحت کے لیے کسی بھی صورت میں فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ اس کے کئی مضر اثرات ہیں۔ اس سے کئی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں۔ انہی مضر اثرات کی پیش نظر اس کا بین الاقوامی سطح پر انجوریس حالت قرار دیا گیا ہے۔ جو سگریٹ نوشی کے مضر اثرات ہیں، انہی کی وجہ سے اس کو بین الاقوامی سطح پر صحت کے لیے مضر قرار دیا گیا ہے۔ اور سگریٹ کی پیکٹ پر یہ جملہ درج ہوتا ہے۔ سگریٹ کی پیکٹ اگر آپ دیکھیں گے، ایک تو اس کو بین الاقوامی سطح پر مضر قرار دیا گیا ہے، اور اس کی جو پیکٹ ہوتی ہے اس پر بھی ایک جملہ درج ہوتا ہے۔ کچھ سال پہلے اس میں تبدیلی بھی لائی گئی ہے۔ اب ہر سگریٹ پیکٹ پر یہ بات درج ہوتی ہے۔ اب ہر سگریٹ پیکٹ پر یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ سطر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے۔ سگریٹ کازز اسموکنگ کازز کینسر، یعنی کہ سگریٹ ایک مہلک بیماری کو جنم دیتا ہے۔ سرکار نے عوامی جگہوں پر سگریٹ کے استعمال پر پابندی لگائی ہے۔ اگر سرکاری طور دیکھا جائے تو جہاں پر عوام کی بھیڑ ہو وہاں سگریٹ پینا منع قرار دیا گیا ہے، بلکہ اس پر جرم بھی عائد ہو سکتا ہے اور سزا کا حقدار بھی ہے۔ بلکہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس سے کافی، کیونکہ اس لیے اس پہ پابندی لگائی گئی ہے بھیڑ والی جگہ پر، کیونکہ اس کا اثرات ایکٹیو اسموکر کے علاوہ پیسو اسموکرز پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان پر تو اثر ہوتا ہی ہے، لیکن جو نہیں پیتے ہیں ان پر بھی اس کا اثر ضروری ہوگا، یعنی کہ وہ پیسو اسموکر بن جاتے ہیں۔ بلکہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس سے کافی نقصان پہنچتا ہے۔ جو سگریٹ پیتا ہو، جو اس کا عادی ہو، وہ اس کو تو نقصان اٹھانا ہے، کیونکہ اس کی صحت کے لیے یہ مضر ہے، لیکن جو پاس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اس کو بھی اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ سگریٹ نوشی کا شمار فضول خرچی میں آتا ہے، کیونکہ جس چیز سے انسان کو کوئی فائدہ نہ ہو، جسمانی طور اکنامک طور، تو اس کو فضول خرچی کہتے ہیں۔ کیونکہ جس چیز کے کھانے پینے اور استعمال کرنے سے انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ سگریٹ نوشی ایک ایسی چیز ہے جس کو کھانے اور پینے سے انسان کو کوئی نقصان، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو فضول خرچی کہا جاتا ہے۔ وہ فضول خرچی میں آتی ہے۔ جس چیز کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ تو فضول خرچی ہے، اس لیے کہتے ہیں فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اسلامی طور بھی فضول خرچی کو منع فرمایا گیا ہے۔ سگریٹ نوشی ایک نشے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک خالص نشہ ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ نقصانات ہی ہیں۔ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب نے نشہ اور اشیاء کے استعمال سے منع کیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سب نے سگریٹ نوشی اور نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سگریٹ نوشی میں تمام عالمی مذاہب کی نظروں میں ایک بری چیز ہے۔ جتنے بھی عالمی مذاہب ہیں، دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، انہوں نے اس کو
منع فرار بری چیز اور منع قرار کیا ہے۔ اس نشے کی مضرات کی اگر گنتی کی جائے تو طویل فہرست تیار ہوتی ہے۔ اس کے کتنے برے اثرات ہیں؟ اگر اس کی ایک فہرست بنائی جائے تو ایک لمبی سی فہرست بنے گی۔ سگریٹ نوشی صحت کو بیکار کر دیتی ہے، یہ کسی کام کی نہیں چھوڑتی ہے اور بے شمار قسم کی بیماری کو جنم دیتی ہے۔ اس سے مختلف قسم کی بیماریاں انسان کو پھوٹ پڑتی ہیں۔ کچھ ادبا نے اس سے سانپ سے تشبیہ دی ہے، کچھ دانشوروں نے اس کو سانپ سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ سانپ انسان کو جب کاٹ دیتا ہے اس کی زہر جو انسان کے جسم میں چلی جاتی ہے، جو آدمی کو جسم سے لپٹا ہوا ہے۔ سانپ اس سانپ سے تشبیہ دی ہے، سانپ ہی سے نہیں، اس سانپ سے تشبیہ دی ہے جو انسان کے جسم سے لپٹا ہو۔ یہ ذہن کو بوجھل بنا کر انسان کی حرکات و سکنات پر بری اثر ڈالتی ہے، انسان کے حرکت پر اور سکنات وقفے پر بری اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے بعض علماء نے حقہ کو مکروہ قرار دیا ہے اور بعض نے حرام۔ اس لیے علماء کرام نے حقہ جو ہوتا ہے جس سے سموکنگ کی جاتی ہے، جس سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو بعض علماء نے مکروہ قرار دیا ہے اور بعض علماء نے حرام قرار دیا ہے۔ شکریہ۔ آج کے اس ٹاپک میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل اس سے آگے ہم اپنا کلاس جاری رکھیں گے۔ شکریہ۔